ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق پہلے اور اس کے رسول کا اور اس کے بعد ماں باپ کا ہے یقیناً. تو اب ماں باپ کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور اولاد کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. ان کا اگر ماں باپ کے خواہشات کے احترام میں کوئی فیلڈ اپنا لے تو وہ میرا خیال ہے وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بھئی تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو. تو وہ میرا جو جی چاہتا تھا وہ میں نے کیا. ماں باپ کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. مہربان ماں اور تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر. تو وہ ایسے والد بھی جو تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دے رہے. اور عموماً باپ یہی کرتے ہیں کہ تربیت میں کوئی اپنا حق ادا کرتے ہیں, فرض ادا کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہی رہا. اچھا بادشاہ ہوتا ہے بچپن میں تو آدمی, اور ناز اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو فرمائشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک ٹرانس سے دوسرے ٹرانس میں آ رہا ہوتا ہے, ایک فیز سے دوسرے فیز میں جا رہا ہوتا ہے. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر اور تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, اور نہ ماں باپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری اس عمر میں اٹھائے, نہ اس کے قابل ہوتا ہے وہ. 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد جب وہ 9th میں آتا ہے خاص طور پہ, تو وہ جو آپ نے ابھی بات کہی شعور والی کی, شعور کی اس منزل پر آتا ہے پھر وہ کہ ادھر اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا, کیا بنوں گا اور کیا ہوں گا. اور ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے, تمنا اور ارمان جس کو ہم کہہ لیں. تو میں نے ہمیشہ ماں باپ کے ہی خواہشات کو مد نظر رکھ کے اور اسی پر میں عامل رہا, اور پھر کامل ہو گیا اس لحاظ سے کہ جب ایک ہی بات کو آدمی پریکٹس کرتا رہے تو وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو وہ جب میں ان کی بات پر عامل ہو گیا تو پھر میں اس لحاظ سے کامل ہو گیا کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا, اب تک نہیں سوچتا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی میں فیصلہ زندگی کا کرتا ہوں یا کیے ہیں تو ان میں پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے باپ پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, میری ماں کیا چاہتی ہے, اور پھر دونوں کا سوچتے ہیں یعنی کہ والدین کا کہ یہ دونوں کس بات پر مجھ سے چاہتے ہیں کہ یہ. تو میں نے اب تک بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں ابھی بھی, والد تو یقیناً اللہ کو پیارے ہو گئے گزشتہ 8 سال پہلے, والدہ ہیں تو میں نے ہمیشہ ان کی خواہشات کو ہی مد نظر رکھا. اور جہاں میں آج کھڑا ہوا ہوں یہ یقیناً والد کی ایک وہ تربیت کا بھی اور والدہ کی شفقت کا, مہربانی کا, اس کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں ہو سکتا. کہ وہ کہتے ہیں کہ جس رات اس نے تمہیں سوکھی جگہ سرایا تھا اور خود گیلی جگہ سوئی تھی, جب تم نے اس جگہ کو گیلا کر دیا تھا تو تم تو اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو بس کوشش یہ کی ہے کہ اپنا جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا رہوں, اور ان فرائض کی ادائیگی میں ہی الحمدللہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر ہم سمجھیں اس بات کو تو فطرت جو ہے نا وہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے جو وہ بنانا چاہتی ہے. اور اس میں اگر اللہ کی رضا تو ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے جو وہ ہوتا ہے, اور اگر ماں باپ کی بھی رضا شامل ہو جائے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. تو میری زندگی کا سارا دھارا انہی 2 شخصیات کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے علمی طور پر شاعری کی سطح پر جب میں آتا ہوں تو پھر اس میں ایک اور شخصیت شامل ہو جاتی ہیں, اور وہ میرے حضرت فدا خالدی دہلوی, جن سے میں نے شاعری میں باقاعدہ تلمذ اختیار کیا. انہوں نے پھر داغ پرداخت کی. شاعری تو کیونکہ ودیعت ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو از خود ہو رہا ہوتا ہے, ایک خضرو پودے کی طرح. لیکن اگر اس خضرو پودے کو مالی میسر آ جائے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے, اور مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو بس وہ میں نے پھر جو جہاں ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے استاد چلاتے رہے اور وہ میرے لیے بہت اچھا رہا. تو وہ ساری زندگی کی یہ کہانی اگر مختصر میں یہ کہوں تو ان 3 شخصیات کے گرد گھومتی ہے میری. اور ایک سوال ہے آپ سے کہ عام کا اثر پایا جاتا ہے معاشرے میں, ٹھیکنے بھی بولتے ہیں, تب بھی بولتے ہیں, بے شک بے شک مالی معاملات کی وجہ سے. جب آپ اپنی سفر کو جاری کیے ہوئے تھے تو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر ایک عام اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھنا چاہے کہ آپ نے مالیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا تعین کرنا ہے تو پھر کیسا آپ کو لگا؟
اچھا جی، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے وہ اتنا میرے اوپر ویلڈ ہوتا ہے یہ سوال کہ خوش قسمتی سے میں کیونکہ سب سے بڑا تھا گھر میں تمام فیملی میں، تو یہ کچھ اندر خود بخود اللہ احساس ڈال دیتا ہے۔ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچپن سے ہی ان کا وہ داغ پرداغت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں اس میں، اور لڑکا جو ہوتا ہے وہ اگر تھوڑا حساس بھی ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ تو وہ حساسیت جو شروع سے تھی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ایک سینسٹیوٹی جو فطرت نے دی ہوئی ہے، اس سے مجھے خود بخود مواقع ملتے رہے۔ تو کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گا، وہ خود بخود ہی ہوتا رہا۔ اور میں جب خود میرا خیال ہے 7ویں 8ویں جماعت میں تھا تو میں اس وقت سے پہلی دوسری سے چوتھی 5ویں تک کے بچوں کو پڑھانے لگا۔ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ ایک تو پڑھانے کے لیے جو ہے پڑھنا بہت پڑتا ہے، کتابوں سے شروع سے شغف تھا، اور پھر اس سے مالی کچھ امدادی اس لحاظ سے ہوتی رہی۔ بظاہر تو کوئی زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن میں آج پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی 38-40 سال ہو گئے اس وقت سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میں 78 میں ہوں گا تو میں شاید 8ویں جماعت میں تھا، شاید، یا ہاں 8ویں میں ہوں گا۔ تو 8ویں جماعت سے جو میں نے پڑھانا شروع کیا ہے محلے کے بچوں کو، اور پھر وہ جب وقت آتا تھا امتحان کا تو 1-2 مہینے پہلے تو میں ویسے ہی پڑھاتا تھا کہ جس کو جو پوچھنا ہے آ جائے۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پھر وہ میری عادت ثانیہ بن گئی۔ اگر کوئی چیز عادت ثانیہ بن جائے تو وہ فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے۔ اب میری فطرت میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ میں پڑھائے بغیر رہتا نہیں ہوں، اور ایک جگہ تو میں نے اتنا پڑھایا ہے کہ شاید ایک ہی جگہ میں نے 24 سال پڑھایا ہے۔ بچے تھے وہ چھوٹے چھوٹے، اور پھر وہ پیدا ہوتے گئے اور وہ بڑے ہوتے گئے تو ان کو میں نے انٹر تک پڑھایا۔ ایسی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے شاگردوں کے ساتھ کہ وہ بالکل، اگر کبھی ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی والد کی، وہ کہیں اور چلے گئے، تو وہ خواب میں بھی بچے آتے تھے مجھے اور بچے بھی مجھ سے اتنے اٹیچ تھے کہ انہوں نے وہاں اپنے ڈیڈی کا جینا حرام کر دیا۔ اور وہ کہنے لگی، بہن ہماری تھیں جو ان کی والدہ تھیں، مجھے انہوں نے بھائی بنایا ہوا تھا، وہ کہنے لگی فون کر کے اسلام آباد سے کہ بھائی ان کو تو پی ایچ ڈی ایک جو ہے ٹیچر پڑھانے آ رہا ہے، اور یہ 5ویں 4تھی جماعت میں ہوں گے بچے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے نہیں پڑھنا، ہمیں آفتاب انکل سے پڑھنا ہے، آپ کراچی واپس چلیں۔ تو جینا حرام کیا ہوا۔ تو یہ مالی معاونت میری یوں ہوتی رہی قدرت کی طرف سے، اور آج تک اسی سے جڑا ہوا ہوں۔ تو غلام محمد قاصر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اس طرح میرے اندر تعلیم اور تدریس اور شامل ہو چکی ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو میں نے تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، تعلیم اور تعلم، تدریس اور مدرسی، یہ ایسا ایک نشہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایڈکٹ ہو گیا ہوں۔ اور میں کوئی نشہ نہیں کرتا، مزے کی بات یہ ہے میں سگریٹ تک نہیں پیتا، میں پان شوقیہ کبھی کھا لیتا ہوں دوستوں میں۔ تو آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا، اور اس کی وجہ سے ایک تو ذمہ داری کا احساس مجھ پر آ گیا، اور کچھ اتنا تو نہیں آتا تھا کہ میں کوئی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں اپنے والدین کے لیے، لیکن کم از کم ان کو میری پڑھائی بوجھ نہیں بنی، اور بس پڑھنے کا ہی شوق تھا مجھے۔ جب آپ آج اس جگہ پہنچ چکے ہیں، الحمدللہ، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں نیشنلی اتنا ریکگنائز ہو؟ ہاں، یہ بات میں عموماً کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا ویلڈ سوال کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ آدمی اپنی اگر زندگی کی فلم کو ریوائنڈ کر کے دیکھے اور جہاں وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی میرا ذاتی تجربہ ہے، اور میرا خیال یہ سب کا ہی ہوگا، 80% کا یہی ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ آدمی کی جو بنانا ہوتا ہے نا فطرت کو، وہ وہاں خود بخود اس کو ایک سوکھے آوارہ پتے کی طرح اڑا کے ہوا اس کو وہاں لے جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی 30-40 سال کا ہونے کے بعد آدمی کو اچانک خیال، مجھے اس وقت آیا تھا، کچھ 40 سال کا ہوں گا اس وقت میں، تو اس وقت خیال آیا کہ یار یہ تو میں آرکیٹیکٹ بننا چاہ رہا تھا یہ میں کہاں آ گیا۔ اچھا، 70s کا جو مٹ کا ہے، اس وقت میں جو کچھ موسیقی سے شغف تھا، اور وہ ہے ابھی بھی، لیکن وہ پڑھائی کی طرف لگ گیا۔ اور پھر فطرت کی یہ ایک کار فرمائی ہے کہ وہ لالے کی ہنا بندی خود کرتی رہتی ہے۔ وہ پھول جسے جس باغ میں کھلانا ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے یار میں تو یار یہ بننا چاہتا تھا، یہ میں کہاں آ گیا۔ تو قدرت اصل میں وہ لا کے کھڑا ہی کر دیتی ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ سوچیں اور وہ ہو جائے۔
کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. تو اپنے جب ارادے ٹوٹتے ہیں، ارادے تو باندھنے چاہیے، خواب دیکھنے چاہیے، اور خواب دیکھنے والی آنکھیں ہی زندہ آنکھیں ہوتی ہیں. جو خواب سجانے سے عاری ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک چلتی پھرتی لاش انسان ہو جاتا ہے. تو خواب میں نے بہت دیکھے، اور الحمدللہ ماں باپ کی دعا سے اور اپنے استاد محترم حضرت فدا خالدی کی شفقت اور تربیت سے میں نے جو سوچا الحمدللہ وہ حاصل ہوا. یہ اللہ کی خاص یعنی کہ کرم فرمائی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آرکیٹیکٹ انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن ابھی میری تقریب رہنمائی گزشتہ دنوں اسی کتاب کی تھی جو آپ نے سامنے لگائی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے. تو اس میں جب میں نے یہ بات کہی تو میرا جو انٹرویو اس وقت وہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتے تھے تو آپ بن تو گئے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ جو آپ نے علم عروض پر پی ایچ ڈی کیا ہے یہ بھی تو آرکیٹیکچرل ہے. تو میں نے کہا یار واقعی آپ نے تو بہت صحیح. تو میرا پی ایچ ڈی پاکستان میں واحد آدمی ہوں، اور شاید اب بر صغیر میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں واحد میرا پی ایچ ڈی ہے علم عروض پر، کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس قدر جامع کام اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے کیا ہے. تو لیکن اب وہ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں اور ایسا ہے بھی، اور میں نے ڈیلیبریٹلی یہ کیا کہ اس جگہ جاؤں جہاں کوئی مشکل سے جاتا ہے. تو میں نے مشکلات میں سے نکلنا سیکھا. مجھے زندگی نے مشکلات میں سے نکلنا سکھایا، اور غم اور حزن کی کیفیت میں سے جو ہے خوشی کشید کرنا سکھایا. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بڑا اطمینان ہے اندر. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ ہی کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے. تو یہ میرے ساتھ پازیٹیو چیزیں ہیں الحمدللہ. آپ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ، الحمدللہ. آپ کے مداح دنیا میں پائے جاتے ہیں. زیادہ آپ کو کہاں سے فارورڈ ملتے ہیں جو آپ تک رسائی وہاں ہوا ہے؟ اچھا دیکھیے، انٹرنیشنل تو معاملہ یہی ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ یو کے بلوایا گیا اور میری کتاب کی تقریب رہنمائی اور مشاعرے میں، تو میں جب واپس آیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ تو اب انٹرنیشنل ہو گئے ہیں. تو میں کہتا تھا یار دیکھو بات یہ ہے، میں تو زمین سے جڑا ہوا آدمی ہوں. میں انٹرنیشنل بعد میں ہوں، میں پہلے نیشنل ہوں، اور میں مٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوں. اچھا مداح تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. کراچی میں بھی ماشاءاللہ جو ہمارا اپنا شہر ہے، بلکہ میں تو اس کو آبائی شہر کہتا ہوں، اس سے جتنی محبتیں ملیں وہ اس نے جو ہے اعتماد بخشا. پھر جب میں گیا ہوں تو اب یو کے جو میں گیا ہوں تو میرا خیال ہے میں واحد آدمی ہوں جو وہاں پر وہ کہتے ہیں اب لوگ کہ ہر 6 مہینے بعد بلوایا گیا. پھر میں 4 مرتبہ وہاں ہو کر آ چکا ہوں. اس سال بھی مجھے جانا تھا، اپنی اس کتاب کی تقریب رہنمائی وہیں ہونی تھی، اور وہ کووڈ آ گیا. تو اس وقت تو سب سے زیادہ محبتیں یقیناً جو مداحی کی بات ہے، اور جو وہ یو کے سے بہت ہیں. تو میرا خیال ہے یو کے کا کوئی ایسا ادبی یعنی کہ تنظیم نہیں ہوگی، اور لکھنے پڑھنے والے وہاں لوگ جو شعر و ادب سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے میرا کوئی شاید کوئی بچا ہوگا جس سے میرا کوئی آپس میں انٹریکشن نہ ہوا ہو. تو وہاں سے بہت زیادہ ایک تو محبتیں آ رہی ہیں. پھر اب تو کیونکہ گلوبل ولیج میں ہم ہیں، ساری دنیا سے ہی یہ کوئی تخصیص نہیں کر سکتا میں کہ صرف یو کے میں زیادہ ہیں. اب تو پوری دنیا سے مطلب مجھے فون بھی آتے ہیں. جو میرا علم ہے تھوڑا بہت پڑھا ہے میں نے، علم عروض کیونکہ شاعری کی سائنس ہے، تو اس میں مصروں کی جو ہے بنت اور اس کے اوزان اور اس کا صحیح یا غلط ہونا علم عروض بتاتا ہے. تو الحمدللہ اس علم کے بعد جو اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، اب پوری دنیا سے لوگ جڑ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے روزانہ ہی 10 فون آتے ہیں، اور میں کسی کا مصرع، کسی کا شعر، کوئی بات، کوئی غزل بہتر ہے یا کوئی سقم ہے، کوئی بات ہے، تو یہ ساری دنیا سے ہی زیادہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے. دیکھیے نوجوانوں کے لیے تو میں اپنی ہی مثال کیونکہ میں اب دے سکتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ. اچھا تو ہوتا یہ ہے کہ خلوص نیت ایک تو ہو، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں تو کام نہ کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کام اچھے طریقے سے کرنے سے جو نام بنتا ہے. تو کہتا ہے کہ جناب کام کرنے سے کام ہوتا ہے، خوب کیجئے تو نام ہوتا ہے. تو میں تو یہ پیغام دوں گا کہ جس کام میں بھی آپ اپنے آپ کو لگائیں اس کا حق ادا کریں. کوئی بھی کام کریں، آپ کوئی جھاڑو بھی اگر لگا رہا ہو نا تو وہ اس کا حق ادا کرے گا تو وہ ترقی کر جائے گا. تو یہ کنجی ہے، یعنی کہ خلوص نیت، لگاتار محنت، اور یعنی کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی.
برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں، یعنی کہ کیا مجھے کس میں کیا ملے گا، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ کیا ملے گا، یعنی کہ پیسہ کتنا ملے گا، یہ ہے کہ یار اس میں کروں گا تو مجھے کیا ملے گا کا مقصد میں دنیا میں کیا کر کے جاؤں، یہ جذبہ رکھیں اور مثبت سوچ رکھیں، میں سمجھتا ہوں اس حد تک کہ جس حد تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ موقع دیں کسی کو، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، شاید نہ ہو، اس نے زن رکھیں، دوسری مرتبہ پھر آپ کو وہ ایکسپیرینس ہو پھر دے دیں، تیسری مرتبہ بھی اگر وہاں سے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے ایک ہی بار ڈسا جاتا ہے، تو ہم اتنے پکے مومن تو نہیں، ہم مسلمان ہی بہت یعنی کہ کوتاہیوں کے ساتھ ہیں، تو ہمیں 3 موقع تو دینے چاہیے، اس کے بعد پھر کسی فیصلے پہ پہنچیں۔ وہ اگر اس کا منفی کسی کا رویہ ہے تو اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جواب دینے کے بجائے ایک طرف ہو جائیں اور اپنا راستہ بدل لیں، یہ میرا پیغام ہے، یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں، برداشت کے اندر آ جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کسی کا دانشور کا قول ہے، وہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس نے کہا تھا کہ محنت اتنی خاموشی سے کریں، محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔